ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائی، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ ایک شخص پر گزر ہوا۔ یہ شخص بہت بوڑھا تھا اور بیلچے سے زمین کھود رہا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ اس کی امیدوں کو ختم کر دے۔ اس شخص نے بیلچہ رکھا اور لیٹ گیا۔ پھر آپ نے دعا کی، یا اللہ اس کی امیدوں کو دوبارہ لوٹا دے۔ پھر وہ کھڑا ہوا، بیلچے سے زمین کھودنے لگا۔ تو آپ نے اس شخص سے ماجرا دریافت کیا کہ آخر ماجرا کیا ہے، استفسار کیا کہ آخر کیا وجہ ہے اس طرح، پہلے لیٹ گئے پھر شروع ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب میں کام کر رہا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ یار اب اور کتنا زندہ رہنا ہے، کیا کرے گا یہ کام کر کے، تو میں لیٹ گیا۔ میری امیدیں ختم ہو گئی کہ اب کتنا زندہ رہے گا، کیوں کرنا ہے یہ سارا کام، میں لیٹ گیا۔ اور اب جو ہے دوبارہ مجھے خیال آیا پھر سے کہ یار جب تک زندہ ہے تب تک کچھ نہ کچھ کر لے، تو اس لیے جو ہے دوبارہ بیلچہ لے کر میں نے کھدائی شروع کر دی۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ درج فرمایا ہے، اور اس کا مقصد یہ امام غزالی بتانا چاہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے، امید پر دنیا قائم ہے۔ تو یہ تو بہت اہم بات ہے اور بڑی ضروری بات ہے کہ امید تو ہونی چاہیے۔ امید ایسی چیز ہے کہ جیسے موٹیویشن اگر جسم ہو یا موٹیویشن اگر کوئی مشین ہو، تو اس مشین کا پیٹرول جو ہے نا وہ امید ہے۔ امیدیں موٹیویٹ کرتی ہے انسان کو کہ یار میں کچھ کروں، میں آگے بڑھوں، میں کچھ نہ کچھ کروں۔ امیدیں بوڑھے کو جوان کر دیتی ہے۔ آدمی کام کر رہا ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ یار جتنی محنت کرنی ہے کر لو۔ وہ بوڑھا جو گھر پہ کھڑا ہو کر شاید پانی بھی نہ پی سکے، اپنے بچے کو بلاتا ہے کہ پانی پلاؤ، وہ بوڑھا جوانوں سے زیادہ تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے اس امید پر کہ مجھے بعد میں کچھ نہ کچھ روزی ملے گی، روزی روٹی ملے گی، کچھ میری آمدنی ہوگی اور یہ اس سے میں اپنے بال بچوں کا پیٹ بھروں گا۔ تو یہ امید جو ہے بندے کو جوان کر دیتی ہے، بوڑھے کو جوان کر دیتی ہے۔ تو امیدیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ انہی امیدوں کے بارے میں کہ امیدیں ضرور رکھیے، توقعات ضرور رکھیے، لیکن سوچ سمجھ کر رکھیے کہ آپ کی توقعات کبھی امیدیں جو ہے بڑی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ آپ کسی سے توقع رکھتے ہیں، جب مخلوق سے توقع رکھتے ہیں اور وہ ان توقعوں پہ پورا نہ اترے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کبھی ہم غلط امیدیں باندھتے ہیں۔ اپنے بچے کی تربیت کبھی ہم نے اسلامی کی نہیں اور ہم چاہتے ہیں وہ ہمارا ادب کرے، وہ نمازیں پڑھے، خود نمازیں پڑھتے نہیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ نمازیں پڑھے، خود اپنے والدین کا ادب کرتے نہیں، ہم چاہتے ہیں وہ بچہ ہمیں دیکھ رہا ہے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر ہمارا ادب کرے گا۔ تو یہ امید کوتا ہے، غلط ہے یہ امید ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان غلط توقعات کا۔ اس غلط توقعات اور غلط امیدوں پر آدمی کو آخرکار پچھتاوا ہوتا ہے، آخرکار اسے پچھتانا پڑتا ہے۔ تو امیدیں باندھیے، سوچ سمجھ کر باندھیے۔ آج ہمارا یہی موضوع ہے کہ اپنی امیدوں کا جائزہ لے۔ تو آئیے ماشاءاللہ مفتی شفیق صاحب اور مولانا عمران مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ اور ہم جیسا کہ ہر سلسلے میں ہوتا ہے کہ ہم نیاز بھی کرتے ہیں، تو آج بھی ایک ایسی عظیم شخصیت کی نیاز ہے جن کے بارے میں تھوڑا سا ہنٹس دوں گا، آپ انشاءاللہ پہچان جائیں گے۔
پروگرام چلتا رہے گا، آپ سوچتے رہیں کہ میں کس شخصیت کی بات کر رہا ہوں. وہ شخصیت جو مجدد کے نام سے ملقب ہے، مجدد کے نام سے، اور جن کے ہاتھوں پر لاکھوں کفار مسلمان ہوئے، وہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوائے. وہ کون ہے؟ انتظار کیجئے انشاءاللہ عز و جل، سلسلے کے آخر میں عرض کروں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے الطاف بھائی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا پکایا ہوا ہے نیاز میں. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں الطاف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. کون سا سالن منا رہے ہیں آج؟ ماشاءاللہ یہ مسور پلاؤ ہے. آپ دیکھیں یہ وائٹ کلر کا بنتا ہے، مسور کی دال ڈلتی ہے، کڑی پتہ، ہری مرچیں، یہ چیزیں ڈلتی ہیں. جزاک اللہ خیر. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ حقیقت ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے. ہماری موٹیویشن جس سے ہوتی ہے، اس کا جو پیٹرول ہے نا، وہ سمجھ لیجئے امید ہے. موٹیویشن کا جسے آپ پیٹرول کہہ لیں، پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی نا. کوئی امید ہوگی تو انسان کام کرے گا. امیدیں انسان کو مجبور کرتی ہے کوششیں کرنے پر، کام کرنے پر. کسی بھی کام کے لیے امید ہونا تو بہت ضروری ہے. لیکن ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ امیدیں کس سے رکھنی چاہیے، کیسی رکھنی چاہیے. توقعات عام طور پہ انسان کبھی کبھار غلط وابستہ کر لیتا ہے، غلط لوگوں سے توقعات. اچھا، اس میں ان لوگوں کا بھی قصور ہوتا ہے کہ جو آسرے دیتے ہیں اور توقعات بندھواتے ہیں، امیدیں بندھواتے ہیں. سامنے والے کو کہتا ہے ارے میں حاضر ہوں نا، آپ جناب حکم فرمائیے گا، جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا. ارے میں حاضر ہوں، کوئی مسئلہ ہو، تھانے جانا ہے، ارے میں ہوں نا، آپ فکر نہ کریں، آپ آگے بڑھیں، میں پیچھے ہوں. تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تو بھیج دیا جناب سمندر میں سیر کرے، اور خود کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں، کہاں گئے پتہ ہی نہیں چل رہا. تو بہرحال ایسی توقعات سے بچنا چاہیے. اس پر ہم مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ کس طرح کی توقعات ہونی چاہیے، کس طرح کی توقعات رکھنی چاہیے، اور کس طرح کی توقعات سے گریز کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیدیں یہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی ہو سکتی ہیں. امید انسان کو ایک طرح کا خوددار بھی بنا دیتی ہے، اور بعض اوقات امیدیں لالچ کے اندر بھی مبتلا کر دیتی ہیں. امیدیں دینی بھی ہو سکتی ہیں، دنیاوی بھی ہو سکتی ہیں. پہلے آدمی دنیا کے اندر کسی کا سلام دعا، تعلقات علماء سے، مسجد کے اماموں سے، دینی لوگوں سے، مبلغین سے، تو وہاں بھی ایک طرح کی امید ہے یار مجھے کوئی دینی طور پہ معاملہ درپیش ہوا تو یہ میری مدد کر دیں گے، فلاں سے مجھے مسئلہ پتہ چل جائے گا. مبلغین سے رابطے میں ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے الحمدللہ، اور یہ ان کی امیدوں پہ پورا بھی اتر دیں. کبھی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے، بالفرض جنازہ ہے، موت میت کا معاملہ ہے، کچھ ایسے، تو دینی لوگ ہی اس وقت کام آتے ہیں. اچھا، اسی طرح دنیاوی شعبہ جات کی طرف دیکھیں تو انسان ان کے ساتھ بھی روابط اپنے رکھتا ہے. کسی کا زیادہ اگر عدالتوں میں جانا ہے تو اس کے وکلاء بڑے دوست ہوں گے، وہ وکیلوں سے اس کی بڑی دوستی، سب معاملات، کہ جس کے اگر کورٹ کچہری کے جتنے معاملات ہیں تو وہ اپنی اصلاح کو دیکھے گا. اچھا، کسی کا زیادہ تعلقات اگر اس کے ہاسپٹل کے حوالے سے کوئی ایسے مریض یا کیسے معاملات ہیں، یا وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے اس طور پر، تو وہ اپنے طور پر کئی ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان سے اچھا رابطہ اس کا رہتا ہے. تو امیدیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور امیدیں بری بھی ہو سکتی ہیں. ایک امید وہ تھی کہ جو آدمی مخلوق سے اٹیچ کرتا ہے، اور ایک امید وہ جو آدمی خالق سے لگاتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے امید لگانا اور اچھی امید رکھنا، اچھا گمان رکھنا، یہ ہماری شریعت نے خود واجب قرار دیا ہے. اللہ سے آدمی کبھی بھی بدگمان نہ ہو. اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھے. اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انسان مسلمان جیسا اچھا گمان اور اچھی امید لگاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرماتا ہے. انا عند ظن عبدی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرما دیتا ہوں. تو اللہ اس کے ساتھ ایسے ہی اچھائی والا معاملہ، یعنی اس نے رب کے ساتھ کیسا اپنا ایک لگاؤ رکھا ہے، توکل اس کا کیسا ہے،
اللہ کی ذات پر اعتماد بھروسہ کیسا ہے. دنیا کی 100 طرح کی مشکلات ہوں لیکن اس کی توجہ خالق کی طرف ہے کہ رب تعالیٰ ہی مجھے ان مشکلات سے بھی نکالنے والا ہے, اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے پیدا فرمائے گا. تو قرآن پاک کے اندر ہم اگر ایسے جائیں تو ایسی کئی آیات مبارکہ, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. یہ فرمایا گیا ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں حق باطل کے درمیان فرق کرنے کا نور عطا فرمائے گا, اللہ اللہ, تمہاری غلطیاں معاف کرے گا, تمہاری بخشش فرمائے گا. اللہ اگر تم اللہ سے امید رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو پھر اللہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا. اب بظاہر جی معذرت مفتی صاحب, ایک ریسرچ ہم سنتے ہیں کہ مسلمانوں میں خودکشیاں بہت کم ہوتی ہیں, یعنی دوسرے مذاہب کے مقابلے میں مسلمانوں میں خودکشیوں کا رجحان بہت کم ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پر توکل, کہ جس کو اللہ سے امید ہوتی ہے وہ کبھی اس قدر مایوس نہیں ہوگا کہ جا کے اپنے آپ کو لٹکا لے. بالکل ایسا وہ کیسی شدید مایوسی ہوگی. دیکھیں ایک مسلمان جب اسے مایوسی کی پکڑ بھی لے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا رب تو میرے ساتھ ہے نا ہر آدمی, تو یہ چیز اسے خودکشی سے بچاتی. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, کیونکہ جب آدمی کی یہ کیفیت ہوتی ہے, دیکھیں مسلمان کو اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے نا, یہ دینی طور پر جو اسے علم شعور اور ہمارا دین جو اس مصیبت پر بھی اجر عطا فرما رہا ہے یہ اسے سکون دے دیتا ہے ذہنی طور پر. اب وہ بیمار ہے, اگر واقعی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین پڑھے ہوں, اللہ پاک نے جو انعامات بیماروں کے لیے ہیں, تو اس کو ایک قلبی سکون ملتا ہے کہ میں مشقت میں ہوں لیکن اس مشقت پر بھی میرا رب مجھے اجر عطا فرمائے. اچھا اسی طرح دنیاوی تنگیاں, پریشانیاں, تنگ دستیاں اور کئی طرح کی مشکلات ہوں, لیکن اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. اور قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے, پیدا فرمائے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں. اب اس پر جتنی بھی گفتگو کرتے جائیں کہ ہم اللہ سے اچھی امیدیں, تو انسان کی امیدوں کی جو سمت ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لگ جائے, کہ میری امیدیں یہاں ہیں, کہ جب امید یہاں لگ جائے گی انشاءاللہ تو یہ اس کا بیڑا پار کر دیں گے. اچھا عمران بھائی, یہ تو دیکھیں اللہ سے امید رکھنا ہمیشہ انسان کو تازہ دم رکھتا ہے, انسان کبھی مایوسی کی طرف جا ہی نہیں پاتا. یہی امیدیں جب مخلوق سے رکھی جاتی ہیں اور غلط توقعات رکھی جاتی ہے, ظاہر مخلوق تو مخلوق ہے, یعنی وہ رب ہی ہے جس کو مانگنے والوں کا مانگنا بیزار نہیں کرتا, وہ بلکہ اچھا لگتا ہے. وہ حکم فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا, وہ تو رب کی ذات ہی ہے. جب ہم مخلوق سے توقعات رکھتے ہیں تو عام طور پہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, آخر ہمیں نا امیدی کا شکار ہونا پڑتا ہے, کافی افسوس ملنا پڑتا ہے. کیا فرماتے ہیں عمران بھائی؟ جی انیس بھائی, ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بندے کو مایوس کوئی اور نہیں کرتا, بندہ جو مخلوق سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے نا, وہ توقعات بندے کو مایوس کیا کرتی ہیں. یعنی ایک انسان جب زندگی گزارتا ہے تو دوسرے سے توقع رکھتا ہے کہ یہ فلاں وقت میں میرے کام آئے گا, میرے اچھے برے وقت میں میرا ساتھ دے گا, اور اس سے توقعات اتنی بڑھا لی جاتی ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کا مادی دور ہے, ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت پریشانی میں پرابلمز کا شکار ہوا کرتا ہے. تو مخلوق سے نا امید ہو جانا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے تعلقات رکھنے چاہیے اس امید پر کہ لوگ میرے کام آئیں گے. اگر اللہ چاہے گا تو لوگ ہمارے کام آئیں گے. اللہ رب العالمین اسباب کو بنانے والا ہے, وہ مسبب الاسباب ہے. اللہ رب العالمین سے امیدوں کو وابستہ رکھا جائے, اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمارے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. مسلمان کا شیوہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے, بلکہ غیر مسلموں کی علامتیں قرآن میں بتائی گئی ہیں کہ غیر مسلم جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے امیدوں کو وابستہ کیا جائے, پھر اللہ رب العالمین اسباب کو پیدا فرما دیتا ہے. کبھی کسی بندے کو اپنی صفت مدد کا مظہر بنا دیتا ہے, کبھی کسی اور کو بنا دیتا ہے. مفتی صاحب نے بڑی پیاری حدیث قدسی بیان کی شروع میں, انا عند ظن عبدی بھی, اللہ فرماتا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اچھا دیکھیں, ہمارے ناظرین بھی ہمیں سن رہے ہیں انیس بھائی, کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اپنے ذاتی گھر ہوں گے,
جن کے گھر نہیں ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا اچھا گھر عطا فرمائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اچھا ناظرین، شاید میری بات سے اتفاق کریں کہ جب بندہ گھر بنانا شروع کرتا ہے نا تو اتنے اسباب نظر نہیں آتے، کچھ پیسے ہوتے ہیں، رب کی رحمت پر امید کر کے بندہ اگر شروع کرتا ہے کہ شروع تو کریں اللہ مدد فرمائے گا، تو جیسی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العالمین ویسے اسباب کو پیدا فرما دیتا ہے۔ ہم زندگی کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام کرتے ہیں تو اس کی اسٹارٹ کے اندر شاید اتنا حوصلہ نہ ہو یا پھر اسباب کم ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھی جائے تو اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے، مددگار بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ انیس بھائی کہ ہر بندے سے ہر قسم کی امید رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ بالکل، یعنی ہم اگر کسی سے کوئی بھلائی کر رہے ہیں تو ہمارا تو اسلام ہمیں بتاتا ہے نا کہ بے لوث لوگوں کی خدمت کریں، لالچ میں آ کے نہ کریں کہ آج میں اس کے کام آ رہا ہوں تو کل یہ میرے کام آئے گا، یہ تو ادلا بدلا ہو گیا، ثواب کہاں گیا پھر۔ تو بہرحال اللہ کی رضا کے نیکی لیے کر دریا میں ڈال، تو آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، کم از کم اتنا مطلب تو ضرور ہوتا ہے کہ جناب مدد کر کے کم از کم فیس بک پہ تصویر تو آ جائے گی۔ اب اس پر بھی امیدیں وابستہ ہیں الگ الگ، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال موضوع سے یا سوشل میڈیا کی طرف ڈال، تو اس میں بھی امیدیں وابستہ الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کی کوئی نیت ہوتی ہے، کسی کی کوئی نیت ہوتی ہے، اب جیسی نیت ویسا اس کا پھل ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال فیس بک پر بھی ڈالا جائے تو اس میں بھی مفتی صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، رہنمائی فرمائیں گے کہ اچھی نیت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر اور بری نیت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اچھا اب امید رکھی جائے کسی مخلوق سے، کسی اپنے دوست سے، اپنے خاندان میں سے کسی سے امید رکھی جائے تو عمومی طور پہ انیس بھائی ہوتا ہے کہ جب بندہ اس امید پہ پورا نہ اترے نا تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اس سے دشمنی مول لے لیتا ہے یا اس کے لیے دل میں کچھ بٹھا لیتا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارا یہ ذہن ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ پتا بھی اگر ہلتا ہے تو رب کے حکم سے ہلتا ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آپ کے کام ہمارے کام کسی وقت میں نہیں آیا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ رب کی طرف سے اذن ہی نہیں تھا۔ اگر اللہ اذن عطا فرما دے، اجازت دے دے تو کون سی دنیا کی طاقت کسی کو روک سکتی ہے؟ تو یہ ایک تو یہ کہ امیدیں ہر بندے سے ہر قسم کی رکھی نہ جائیں، پھر رکھی جائیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کر ہی چادر کے برابر ہی پاؤں کو پھیلایا جائے۔ پتہ لگے چادر آپ کی جو ہے نا وہ 5 فٹ کی ہے، قد آپ کا 6 فٹ کا ہے، تو بھائی ٹانگوں کو تھوڑا سمیٹ کر رکھیں تاکہ وہ چادر کے اندر ہی آ جائیں۔ باہر نکلیں گے تو پھر مچھر کاٹیں گے یا بہرحال دیگر آزمائشیں ہو سکتی ہیں۔ تو مخلوق سے امید نہ رکھیں، اللہ رب العالمین سے ہی امید رکھیں، پھر اللہ رب العالمین ہی ان بندوں کا آپ کا محب بنا دے گا۔ عمران بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے امید رکھنا، ایک کچھ افراد ہوتے ہیں امید دلا دیتے ہیں تو یار میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اچھا ایک صاحب نے بڑا یعنی واقعہ سنایا تھا بڑا عجیب و غریب، فرماتے ہیں کہ امام صاحب تھے، ان کے بھائی کام ڈھونڈ رہے تھے، کراچی بھی آئے، یہاں وہاں گئے، کام مل نہیں، فیصل آباد سے ان کا تعلق تھا، کام کی تلاش میں بیچارے کراچی آئے ہوئے تھے۔ ان کو راول پنڈی سے فون آیا کہ جناب یہاں آ جائیں آپ کے لیے کام تیار ہیں۔ تو اب یہ امام صاحب کے بھائی بیچارے اندھے ہو کیا چاہیے 2 آنکھیں، ویسے ہی پریشان تھے، یہ چلے گئے اٹھ کر، یعنی 22 گھنٹے کا سفر کر کے راول پنڈی پہنچے۔ اب یہ جناب گھنٹوں ہو گئے ان کو، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، یہاں وہاں جیسے تیسے وقت گزار رہے ہیں، ویسے ہی جو ہے نا کوئی کام کاج نہیں، پیسے نہیں جیب میں۔ اب ان صاحب نے بلا لیا کام تیار ہے بس ابھی آ جاؤ، وہ پہنچ گئے 22 گھنٹے کا سفر کر کے، اور جناب 3-4 دن خوار ہوتے رہے، ان کو فون کرتے رہے، وہ فون نہیں اٹھا رہے، پھر ایک دن فون اٹھایا اور کہہ دیا یار وہ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، آپ سچ میں آ گئے۔ اور یہ بیچارے اتنے دنوں تک پریشان ہو کر پھر واپس اپنے شہر پہنچے۔ یعنی اس طرح کی امیدیں کیا ہمیں سوچ سمجھ کے کسی کو آسرا دینا چاہیے، سوچ سمجھ کے آسرا دینا چاہیے۔ ایسے معاشرے میں بے شمار واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہر ایک کے ساتھ ہوا ہوگا کہ جناب کسی نے آسرا دیا ہوا تھا، آپ نے اس کی امید پہ آگے بڑھ گئے اور پتہ چلا وہ پیچھے سے وہ صاحب ہی غائب ہو گئے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے۔ مفتی صاحب یہ اس طرح آسرا دینا، یعنی کم از کم سوچنا تو چاہیے کہ سامنے والا آپ کے آسرے پر بالکل مطمئن ہو کر بیٹھ گیا اور اب آپ وہ کام کر نہیں پائے جو آپ نے کہا تھا۔ 2 طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو وہ آدمی کہ جو واقعی کسی کے لیے اچھے ارادے رکھتا ہے اور اس کو کسی ایسے الفاظ سے تعبیر کر کے کہ میں کوشش کروں گا اور میں دیکھتا ہوں آپ کے لیے جو کچھ بھی اگر نیت اچھی تو بھی احتیاط کی جائے الفاظ۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور سامنے والے کو بھی جو آپ نے بتایا تو پتہ ہی کوئی عجیب آدمی کہ جو بالکل راولپنڈی چلا گیا اور ایک
فون پر یا میسیج پر چلا گیا اور کچھ اتا پتا نہیں آگے. سامنے والے نے امید دلائی نا, سب تیار ہے بس آ جاؤ. اب آدمی پریشانی میں تو کہتا ہے بس نکلو یار, اتنے عرصے سے جاب نہیں مل رہی, وہاں پہ کچھ کام ہے, بیچارہ چلا گیا. اچھا اس بولنے والے کی بھی غلطی ہے نا اس طریقے سے بات کرنا, بالکل کنفرم کر کے کہ بس. دیکھیں یہ اگر واقعی ہی اگر حقیقت ہی ایسی ہو کہ کنفرم ہونی اور کسی کو یہ تکلیف دینا, تو یہ تو بہت سخت ناپسندیدہ عمل ہے کہ آپ کسی کے لیے آسانی نہیں, آپ مشکل پیدا کر رہے ہیں. آپ شریعت مطہرہ تو ان لوگوں کو تعلیم دیتی کہ جو کسی کو کچھ دے کر, صدقات دے کر, ہیلپ کر کر پھر بھی کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ اس کو تکلیف پہنچ جائے. یعنی کسی کی مدد کرنے کے بعد بھی کوئی ایسی حرکت یا عمل نہ ہو کہ جس کی مدد کی اس کو تکلیف پہنچے. یہ جو صدقات ہیں اس طرح کے, وہ احسان جتلا کر یا کسی کو اذیت دے کر. اور وہ اذیت کیسے ہیں؟ اذیت یہی ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ جب آدمی کہیں 4 آدمیوں میں بیٹھے اور ان کو ذلت دے اور طرح طرح کی باتیں کرے, احسان جتلائے, شریعت کو یہ پسند نہیں. یعنی کیوں اس کو تکلیف پہنچ رہی؟ تو جس کی مدد کی ہے اس کو کسی وجہ سے تکلیف پہنچے آپ کی اس مدد کے عمل پر, شریعت اس کو جب اتنا ناپسند کہہ رہی ہے, تو جہاں مدد ہی نہیں کر رہے الٹا تکلیف ہی دے رہے. تو جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے, ہمیں اگر کسی سائل کو بھی اگر نہیں دینا تو یہ ہمارا رائٹ یہ تو نہیں بنتا ہم الٹا اس کو تکلیف بھی دے دیں. کسی کی مدد نہیں کر سکتے, ہیلپ نہیں کر سکتے, تو آپ تکلیف بھی نہ دیں. تو یہ تو بات طے ہے. البتہ اگر کسی کے لیے امید دلانا یا کہنا, ایسے کئی لوگ ہیں, اور میں کہوں گا ناظرین سے بھی, جن کو اللہ نے ایسا کوئی منصب دیا ہے, چاہے دینی دنیاوی, اور وہ کسی وجہ سے بھی کسی کی مشکل حل کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے, ان کے ساتھ چلنا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ قرضہ مانگنے آتے, اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ سفارش کر دیتے کہ یار آپ قرضہ دے دو آپ اس کا. تو یہ کیا تھا ایک عمل ان کا کہ ان کی وجہ سے کسی سامنے والے کی مشکل حل ہو جائے اور اس تک یہ فائدہ پہنچ جائے. من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع. ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جس سے ہو سکے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے تو اسے پہنچا دینا چاہیے. ہاں جہاں تک رہا جھوٹی امیدیں اور وہ اسی میں پڑیں, تو یہاں 2 طرف کی میں بات کروں گا. ایک تو امید دلانے والے نے غلطی کی, لیکن جو امید کھا کے آرام سے چادر اوڑھ کے سو گیا اس کو آپ کچھ نہیں کہیں گے, جلا کے چلا گیا. یار وہ سب قصور اسی پہ ہی کریں. اسی وجہ سے کئی لوگ اب وہ کوئی کسی کو نوکری دینا, کسی سے کہیں بات کرنا, وہ گھبراتے ہیں ان چیزوں سے. اب وہ یہ ہو گیا یا یہ ہو گیا. مجھے کسی نے کہا کہ جیسے رابطہ کرتے ہیں, امام صاحب چاہیے ایک جگہ, کوئی آپ امام صاحب دے دیں. اچھا امام صاحب, میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کو امام صاحب دے دیتے ہیں. ایک جگہ ایک امام صاحب کو بھیج دیا, کچھ عرصہ انہوں نے امامت کی. تو نہیں, وہ پھر کہا کہ نہیں یار وہ اصل میں نا اب ہمیں کچھ اور امام صاحب, ایک اور امام کی تلاش ہے. چبھی کیا وجہ کیا ہے, کیا معاملہ ہے؟ ظاہر ہے کئی طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. آپ پتہ نہیں آپ نے امام سے کیا امیدیں وابستہ رکھی کہ جو امام آپ کی امیدوں پر پورا نہیں ہوتا رہا, تو وجہ کیا ہے؟ کچھ وجہ تو بتائیں. جب میں نے وجہ پوچھی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایسے ہی خواہ مخواہ کا ریزن بنایا جا رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ ایک کام کریں, یہ 2-3 مہینے آپ نکال کے نا, تو آپ امام صاحب پھر چینج کر لیجیے گا, آپ نیا امام جو ہے وہ تلاش کر لیجیے گا, پھر چینج کر لیں گے. اچھا مجھے پھر ان کی دوبارہ کال آئی, واہ مفتی صاحب 3 مہینے ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا آپ کی مرضی, دیکھ لو آپ, ٹھیک ہے. کہہ رہے نہیں ان کو تو ہم جواب دے دیں گے, پھر نیا امام وہ آپ. میں نے کہا نہیں وہ تو آپ کو ہی تلاش کرنا ہے, میں نہیں لے کے آؤں گا نیا امام. اس سے لے کر آج تک 6 سال مزید گزر چکے ہیں, وہی لوگ وہی امام بولے نہیں چل رہا ہے, صحیح چل رہا ہے. یعنی بعض اوقات آپ خامخواہ کی کیوں ایسی امیدیں کہ جہاں نہ کوئی شرعی تقاضا ایسا آتا ہے, نہ کچھ اور معاملہ ہے, ہم اپنی کسی طرح کی انا بنا لیں, بس یہ نہیں چاہیے آدمی, یا اس کی جگہ یہ نہیں چاہیے, یا یہ نہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی خود ہی دوسروں سے غلط امیدیں لگا کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ بھی بری بات. جو کسی کو غلط امیدوں کے راستے پہ چلاتا ہے وہ بھی بری بات. دوسروں کی امیدوں پر اپنے اسباب چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جانا, ہاں تو اس سے یہ بڑی اور کیا غلط بات, بہت زیادہ غلط بہت بات. زیادہ, یہ زیادہ بالکل. غلط بات کہ آدمی کہے کہ یار بس ہر جگہ یار اس نے کہا تھا, اب ابھی تک نوکری نہیں دی. بھائی نوکریوں کو باہر ایسی پلیٹ میں تو نہیں رکھی ہوئی آپ کو روزانہ نوکری مل جائے کچھ اور. آپ کوشش کرو, ہمت آپ نہ ہارو, آپ آگے بڑھو. اور جو کسی کو کوئی سبب دے سکتا ہے نوکری, ملازمت کا, پیشے کا, ہنر کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے, اگر کوئی کسی کو ہنر بھی سکھاتا ہے اللہ اس کے لیے صدقہ بنا دیتا ہے. اللہ. یعنی آپ نے اس کو کمائی کا ایک ذریعہ ہے.
دیکھیں کمائی کا ایک ذریعہ، رزق حلال کا ذریعہ آپ نے دے دیا اس کو، چاہے آپ نے کسی کو وہ یہ کہ آپ مچھلی نہ کھلائیں، مچھلی پکڑنا سکھا دیں، پکڑنا جائے تو زندگی بھر پکڑ پکڑ کے کھاتا ہے۔ کمپیوٹر سکھا دیا، کسی کو اور کچھ سکھا دیا، گاڑیوں والے مکینک تیار کرتے ہیں، آپ اچھی نیت ارادے کے ساتھ کہ میں نے اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، روزگار کا ایک ذریعہ اس کو میں دے رہا ہوں، اور یہاں یہ بات ہے کہ جتنی دیانت آپ کے اندر ہے وہ دیانت داری بھی اس میں ٹرانسفر ہوگی، اور اگر دیانت کے برعکس کوئی چیز آپ کے اندر ہے تو وہ جو آپ شاگرد تیار کر رہے ہیں اس میں بھی وہ چیز ایک طرح کی ٹرانسفر ہوگی۔ تو اچھی نیت کے ساتھ ہنر سکھائیں، یہ بھی اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے گا۔ اچھا، اس کو دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو بڑے بڑے جو کامیاب لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کو دیکھا جائے تو جو کامیاب بندہ ہے نا، اس میں ان کی ایک علامت جو سکسیسفل اسٹوری جو آج کل چلا کرتی ہے، اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اور پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، کسی کے آسرے میں نہیں رہتے، خود اپنے ڈیسیجن لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 5% لوگ جو ہے نا وہ دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو خود اپنے ڈیسیجن لیتے ہیں، کسی اور پر آسرا نہیں کرتے، کسی اور پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، اور وہی 5% لوگ جو ہے نا دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں۔ گویا کہ ان 5% لوگوں کے پاس، یعنی کہ لوگ اپنی جابس تلاش کرتے ہیں، نوکریوں کے لیے ادھر ادھر جو ہے نا وہ جاتے آتے ہیں، تو 5% لوگ ایسے ہیں۔ ہم نے بھی اگر ترقی کرنی ہے نا تو دوسروں پر سہارا، دوسروں پر آسرا کرنا یہ چھوڑ دیں، اپنے خود آگے بڑھیں۔ کسی نے کہا کہ یار ان 5% امیر لوگوں سے دولت جو ہے منتقل کر کے غریبوں میں بانٹ دی جائے، پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، کچھ عرصے 1 سال بعد وہ پھر سے امیر بن جائیں گے، یہ وہیں رہیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ڈیسیجن لینا، دوسرے پر امیدیں نہ رکھنا، اپنے بھروسے پر کام کرنا۔ بندے کو اپنے اوپر اعتماد تو ہونا چاہیے نا، بھائی میں یہ کر سکتا ہوں۔ وہ جیسے عمومی طور پہ مفتی صاحب جیسے ہوتا ہے نا کہ گھر سے اگر بچے کو کوئی راشن وغیرہ، کوئی دہی یا کوئی سودا سلف گھر سے لینے کے لیے بھیجو نا، تو بچہ روتے ہوئے جاتا ہے، نہیں جی دکان ہی بند ہوگی، نہیں جی کچھ ملے گا ہی نہیں، آج تو مارکیٹ ہی بند ہے۔ اچھا، ریئلی بندہ جب جاتا ہے نا لینے کے لیے بچہ، تو واقعی دکان بند ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ گھر سے جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے میں یہ سامان لے کر آؤں گا، تو اب وہ ادھر ادھر سے ہاتھ پاؤں مار کر کہیں سے بھئی ایک دکان بند ہے برابر میں دیکھ لو، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار لو، تو پھر وہ چیز لے کر آیا کرتا ہے۔ تو اپنے اوپر ایک سہارا، ایک بھروسہ ہونا چاہیے بندے کو کہ آئی کین ڈو، میں کر سکتا ہوں، اگر میرے نصیب میں ہے تو اللہ میری مدد بھی فرمائے گا۔ تو دوسروں پر سہارا جو کرتے ہیں نا لوگ، وہ کامیاب نہیں ہوتے، وہ پھر مطلب بس وہ دوسروں کے آسرے پر ہوتے ہیں۔ باس نے بول دیا یس تو پھر یس، باس نے بول دیا نو تو پھر نو۔ آخر میں ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ والدین اولاد سے امیدیں باندھتے ہیں۔ اچھا، استاد جو ہے شاگرد سے امید باندھ رہا ہوتا ہے، یا کبھی شاگرد استاد سے امید رکھتا ہے، یا اسی طرح ہر کوئی اپنے بڑوں سے، جیسے کیا کہتے ہیں مزدور جو ہے اپنے باس سے امید رکھتا ہے۔ اچھا، حالت یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ بچوں کے سامنے ماں باپ کے ساتھ ہم بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری امیدیں ہوتی ہے کہ بچہ بڑا باادب بنے گا۔ اچھا، ہماری بچوں کی امی جو ہے اپنے ساس سسر سے بدتمیزی کر رہی ہے، اور سوچ یہ رہی ہے کہ یہ میرے بچے میرا ادب کریں گے۔ یہ توقع ہے نا کہ یہ امید کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں کام آئیں گے۔ آپ تو آ نہیں رہے کام اپنے والدین کے، اور آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے کام آئیں گے۔ اسی طرح کبھی جو ہے ٹائم پر آنا نہیں ہے جاب پر، سیٹ کی کبھی آپ نے بات ماننی نہیں ہے، کام سیدھا کرنا نہیں ہے، رات کو جاگ کے دن میں کام کے وقت، اجارے کے وقت سوئے پڑے رہنا ہے، نماز پڑھنے جانا ہے تو جناب عام طور پہ کبھی سنتیں بھی نہیں پڑھتے، نوافل کیا اس کے بعد بھی 2-4 رکعت پڑھ کے آنا ہے، ذکر و اذکار کر کے آنا ہے۔ ہر طرح سے سیٹ کو بدزن کرنے کے بعد آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ سیٹ جو ہے میری تنخواہ بڑھا دے گا، اور جناب مجھے جو ہے نا پرموشن دے دے گا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اسی طرح استاد کی کبھی بات نہیں ماننی، اور آپ چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا استاد ہے، قابل استاد ہے، یہ تو جناب مفتی صاحب ہے، یہ مجھے مفتی بنا دیں گے 2 سال کے اندر، اور کبھی مفتی صاحب کی بات نہیں ماننی، کبھی ٹائم پہ آنا نہیں ہے، کبھی درس یاد نہیں کرنا، کبھی کوئی بات نہیں ماننی، کبھی مفتی صاحب کا کہنا نہیں ماننا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بہت جلدی مفتی بنوں۔ تو ایسی توقعات رکھنا کیسا ہے؟ معاشرے میں عام ہے یہ چیز۔ لیکن یہ تو یہ ہوا کہ کوئی آدمی جیسے عام طور پہ توکل پہ ایک مثال دی جاتی ہے نا، کہ آدمی اسباب اسبوب سب کچھ چھوڑے، شٹر بند کرے، دکان یہ وہ، بس بولے جو رزق ہے مجھے ملے گا۔ بھائی ٹھیک ہے، بعد ایسے بزرگ ہستیاں تھیں کہ جن کا ما فوق الاسباب، اور بعد ایسے ہیں کہ ما تحت الاسباب۔ ہم اسباب والے ہیں،
ہم ان کیٹیگری کے اندر نہیں ہیں، لیکن ان کے توکل بھی اس انداز سے تھے، لیکن جو اسباب والے ہیں وہ تو اسباب اختیار کریں گے، اور اللہ پاک نے پورا ایک نظام بنایا، اللہ جس کو چاہے ولی بنا دے، بات سیدھی سیدھی طے شدہ ہے، رب نے چاہا، اور ولایت یہ اللہ کی عطا ہے، عطائی چیز ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے بھی جو چیز بیان فرما دی نا حدیث قدسی میں، وہ فرمایا فرائض کے بعد جو بندہ، فرائض تو پہلے، اس کے بعد جو اضافی نفلی کام کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے گا وہ کرتا رہے گا یہاں تک کہ میں اسے محبوب بناؤں گا۔ یعنی علماء نے یہاں پہ ایک واضح چیز یہ بیان کی ہے کہ جو شخص فرائض جس نے پورے کیے، ٹھیک ہے، ہر مسلمان کے لیے وہ سب اس نے عمل کرنا تھا، حرام کاموں سے بچنا ہر مسلمان کا کام تھا، اور جو فرض پر عمل کرنا وہ بھی ہر مسلمان کا کام تھا، تو اس میں کیا خصوصیت اس کی ہے کہ اس کو ولایت مل جائے؟ جب ایکسٹرا کچھ چیزیں آئی ہیں تو پھر اللہ پاک ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے، ان کو درجہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اوورآل دنیا کے اندر اگر ہم بلا تشبیہ اس مثال کو دنیاوی معاملات میں بھی لے لیں، تو جو بھی آدمی کسی آج خاص منصب پر پہنچا ہوا ہے تو آپ اس کی محنت یا دیگر چیزیں دیکھیں، جو ضروری چیزیں وہ تو اس کو کرنی ہے، لیکن جاب سے ایکسٹرا کتنی اس نے محنت کی جس کی وجہ سے وہ یہاں پہنچا۔ بھائی اعتماد آپ اپنی کمپنی میں اپنا بحال کریں گے، اپنے بڑوں کے سامنے آپ اپنا اعتماد، اور اس کے لیے آپ کو کئی قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کے لیے آپ کو کئی طرح کی محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ اگر طالب علم ہیں تو کئی طرح کی آپ کو اضافی اسٹڈی کرنی پڑے گی، مطالعہ کرنا پڑے گا، تبھی آپ اس منصب اور اس مقام پر، ورنہ تو ہر آدمی نصاب میں پاس ہو جاتا ہے، جس نے بھی پیپر دینے ایگزام دینے نصاب میں پاس، تو کیا ہر فارغ التحصیل بہت بڑا عالم بن جاتا ہے، بہت بڑا اچھا قاری بن جاتا ہے؟ ایک مدرسے سے 1000 بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، لیکن ان 1000 بچوں میں سے کیا ہر بچہ اسی طرح کا حافظہ رکھتا ہے؟ اس کا حافظہ بھی وہی ہے، اس کا پڑھنے کا انداز بھی وہی ہے، اس کا لہجہ بھی وہی ہے؟ نہیں، اس میں کچھ ایسے بچے ہوں گے جو بڑی ایک ممتاز کیفیت کے ساتھ ہیں، لیکن جب اس پہ آپ غور کریں گے کہ بھائی آپ کو بھی قاری صاحب نے 8 گھنٹے پڑھایا، ان کو بھی 8 گھنٹے میں، آپ کیسے؟ تو وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ 8 گھنٹے تو میں نے شیڈول سے پڑھا ہے، لیکن اس کے علاوہ میری ایکسٹرا یہ محنت تھی، میں تو فجر کے بعد بھی یہ کرتا تھا، کلاس میری 8 بجے شروع ہونی، میں یہ پڑھا کرتا تھا، میں مغرب کے بعد میری یہ ایکٹیویٹی تھی، میں عشاء کے بعد یہ۔ تو جب بھی کوئی آدمی منصب لیتا ہے اس کو اضافی اس طرح کی محنتیں ضرور کرنی پڑتی ہیں، تو جب وہ اس میں کرتا ہے تو پھر اللہ اسے وہ کامیابیاں بھی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آدمی ایک آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مدد کر دیں، کچھ دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر کیا ہے؟ تو کہا ایک پیالہ اور ایک ٹاٹ، بس یہ 2 چیزیں، پیالے میں یعنی پیتے ہیں، ٹاٹ بچھا کے سو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں چیزیں میرے پاس لے کر آؤ، لے کر آئے، حضور علیہ السلام نے بولی لگوائی کہ کون شخص یہ پیالہ اور یہ ٹاٹ کپڑا خرید لے گا؟ تو ایک نے کہا میں 1 درہم کی خرید لوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ریٹ بڑھاؤ، کوئی اور لے۔ اسی سے ہمارے علماء نے بولی کا جواز بیان کیا کہ یہ جو بولی کی خرید و فروخت ہوتی ہے جس میں کوئی اور خرابیاں شرعی طور پہ نہ ہو، صرف ریٹ بڑھانا ہے، اور جس نے ریٹ بڑھانا ہے اس کی بھی نیت لینے کی ہو، وہ دوسروں کو پھنسانے کے لیے ریٹ نہیں بڑھا رہا، وہ ان کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، جیسے ہمارے کراچی میں بھی کئی بڑی جگہوں پہ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب فرمایا کہ ریٹ اس کا بڑھاؤ، تو ایک نے کہا 2 درہم، آپ نے ان کو دے دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 درہم آئے تمہاری چیزوں سے ہی آئے، 1 درہم لے کے جاؤ اپنے گھر میں کچھ اناج وغیرہ گھر والوں کو دے کر آؤ، انہوں نے گندم وغیرہ کوئی اناج کر کے کھانے پینے کی چیزیں دے دی۔ دوسرے درہم کی فرمایا کلہاڑی لے کر آؤ، وہ کلہاڑی لے کر آئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور وہ لکڑی کا دستہ اپنے ہاتھوں سے ڈالا اس کلہاڑی میں، تیار کر کے دی، فرمایا یہ لے جاؤ، ہم کچھ دن تمہیں مدینے میں نہ دیکھو، جنگلات میں نکل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، محنت کرو۔ 15 دن بعد وہ شخص آتا ہے، اس کے بعد 10 درہم، 1 درہم کا اتنا اناج ملا تھا کہ 15 دن گزارا ہو گیا، اب 10 درہم ہاتھ میں آئے کہ میں نے کچھ اناج بھی لے لیا، یہ بھی اب میرے پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا یہ اس سے بہتر ہے جب تم ہاتھ پھیلا کر یہ اس سے بہتر۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ ہتھیار نہ دیتے، کچھ مدد کرتے، تو 4 دن بعد پھر یہی صورت آ جانی تھی کہ وہ سوچتا کہ اب میری کون مدد کرے گا۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں جن کی کہیں سے کچھ ایسی مدد ہوتی بھی ہے، لیکن پھر اگر ان کی امیدیں اسی پر بن جاتی ہیں، تو میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ ضرور کیجئے، لیکن کسی کو فقیر اور منگتا نہ بنا دیں، یہ آپ ضرور کریں۔ کسی کو یہ پیشہ نہ دے دیں
کہ وہ آپ کے اس معاملے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب یہ لوگ تحقیق زیادہ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں گئے، کہیں دل کیا تو لاکھوں دے دیے، اور کہیں حقدار بھی سامنے رو رہا ہو تو وہاں 10 روپے بھی نہیں نکلتے. تو یہ دونوں چیزیں جب یہ درست ہو جائیں گی تو انشاءاللہ معاشرے میں کئی بہتری آئے گی. ناظرین کرام، آج آپ نے تفصیل سے سنا امیدوں کے بارے میں، تو ہمیں چاہیے اپنی امیدوں کا جائزہ لیں. یاد رکھیے، کریلے کا بیج بو کر ہم چاہے کہ کھجور کا پودا نکلے، کھجور کے پھل ملے، یہ ناممکن ہے، یہ آرزو ہی غلط ہے. تو امیدیں وہ رکھیے، توقعات وہ رکھیے جو برآ سکتی ہے اور صحیح توقعات ہو. آپ اگر جو ہے اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کرتے تو یہ غلط ہے امید رکھنا کہ یہ آپ کا ادب کرے گا. اسی طرح آپ اگر جو ہے گناہوں میں ہم اگر پڑے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توقع رکھے جنت کی، اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنی چاہیے، لیکن گناہوں کا بھی کچھ کریں، وہ کام کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں جنت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں صحیح امیدیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ عز و جل ہمارا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کے آخر میں ہم نعت سنتے ہیں. انشاءاللہ مدنی رضا بھائی ہمیں نعت سنائیں گے. جزاک اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل. اور جنت ہے ان کے جلووں سے جو رنگ گویا بو، جنت ہے ان کے جلوے سے جو یا رنگ گو بو. اے گل ہمارے گل سے گئے گل کو سوال گل، اے گل ہمارے گل سے گئے گل کو سوال گل. ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جینا، ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جینا. واللہ میرے گل سے گئے جا ہو جلال گل. اور ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. سبحان اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہر سلسلے میں ہم کرتے آئے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عظیم ہستی کی نیاز کا سلسلہ ہوگا. میں نے کچھ ہنٹس دیے تھے سلسلے سے پہلے،
وہ جو مجدد کے لقب سے ملقب ہے، جن کے ہاتھوں پر ہزاروں کفار جو ہے مسلمان ہوئے، سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم المرتبت پیشوا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سب ان کے نام سے واقف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام جو تھا وہ احمد تھا، اور کنیت جو تھی وہ ابو البرکات تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی علم حاصل کرنے اور پھیلانے کے لیے، اور آپ نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو مسلمان کیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہوا، رحمت جوش میں آئی، آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے آپ سے امید ہے انشاءاللہ آپ مراقبہ فرمائیں گے، مجھ پر بھلائیاں ویسے ہی نازل ہو جائے گی، لیکن میں ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں تو مسلمان ہو گیا، لیکن میرے والدین، میرے گھر والے جو ہے وہ اسلام سے دور ہے، میں چاہتا ہوں کہ انہیں ہدایت کی روشنی ملے۔ سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ مل جائے گی۔ وہ 2-3 دن بعد گھر پہ پہنچا، الحمدللہ اس کا پورا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا، حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ تو یہ تھے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنی عظیم ہستی۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ان کی نیاز کریں گے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا مقصد دیکھیں، جس طرح آج ہم نیاز کر رہے ہیں، دعوتیں تو ہوتی رہتی ہے، تو کیوں نہ ان دعوتوں کو نیاز کی شکل دی جائے۔ جن بھی بزرگوں کے ایام چل رہے ہیں ان میں ان بزرگوں کی نیاز کریں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، ہمارے بچے پوچھیں گے کہ بھئی کس کی نیاز ہو رہی ہے، ہم ان کو بتائیں گے، اپنی نسلوں کو بتائیں، اپنے ہیروز کے بارے میں، اپنے اسلامک ہیروز کے بارے میں بتائیں، صحابہ کے بارے میں بتائیں، اولیاء کرام کے بارے میں بتائیں۔ تو یہی اس پروگرام کا مقصد بھی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اب نیاز کی جائے گی، اسی پر ہم اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ میں جو ہے مدنی رضا بھائی سے عرض کروں گا کہ فاتحہ پڑھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد